نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ آنکھ سے منظر کو دیکھ کے پتہ لگا لیتا ہے کہ سامنے کھائی ہے، گڑھا ہے یا پہاڑ ہے۔ کان سے آواز کو سن کے پتہ لگا لیتا ہے کہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ ناک سے سونگھ کے محسوس کر لیتا ہے کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ زبان سے چکھ کے میٹھے اور کڑوے کا احساس کر لیتا ہے۔ ہاتھوں کے لمس سے پتہ چل جاتا ہے کہ چیز گرم ہے، ٹھنڈی ہے، نرم ہے یا سخت ہے۔ ان حواس خمسہ کے اوپر اللہ نے اسے جو چھٹی چیز دی ہے، وہ چھٹی حص دل اور دماغ کی ہے۔ یہ پانچوں چیزیں جب کچھ محسوس کرتی ہیں، آنکھ دیکھتی ہے تو دل سے مشورہ کرتی ہے، کان سنتے ہیں تو دل سے بات کرتے ہیں، زبان چکھتی ہے تو کہتی ہے کہ بڑا ٹیسٹی ہے، بات دل کو لگی ہے، مزے کا ہے یہ کھانا۔ ہاتھ کسی چیز کو چھوتے ہیں اور لمس میں ریشمی لگتا ہے تو دل کو موہ لیتی ہے یہ کیف، اور دل کی مجبوری ہے کہ یہ دماغ سے رابطہ کرتا ہے۔ اب اگر دماغ پہ حکمرانی، ساتویں حص، 5 حصے اللہ نے آپ کو وجود میں دی ہیں، چھٹی چیز دل ہے، اور دل موجی بھی ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں پیپسی والوں کی مشہوری تھی کہ اٹ وانٹس مور، ایک پی کے مانگے اور، دل ہے تو مانگو اور۔ تو دل کا کیا ہے؟ دل تو بچہ ہے، یہ تو پھوڑے بھی نکلے ہوئے ہوں تو پھر بھی کہتا ہے کہ چینی دو پھکے مارنے۔ اب اس دل کو سمجھانے کے لیے اگر ممتا والی ماں بھی بیٹھی ہو تو وہ بھی روکے گی کہ بیٹا یہ چینی ہے، یہ گڑ ہے، یہ شکر ہے، یہ میٹھا ہے، زبان کو ٹیسٹی لگ رہا ہے، تیرا دل مانگ رہا ہے، لیکن میں جانتی ہوں یہ تیرے پھوڑے پھنسیوں کے لیے مفید نہیں۔ حضرات، دل نے رابطہ کرنا ہے دماغ سے۔ اب دماغ میں حکمرانی اگر رحمان کی ہوگی تو فیصلہ اور آئے گا، شیطان کی ہوگی تو فیصلہ اور آئے گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ دنیا میں 7.5 ارب لوگ موجود ہیں، 7.5 ارب۔ 1.25 ارب لوگوں نے آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، زبان سے چکھا، ناک سے سونگھا،
ہاتھ سے ٹچ کیا، لمس کیا اور دل سے مشورہ کیا. دل نے جب دماغ سے رائے مانگی تو آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اچھا یہ صرف 2.25 ارب لوگ ہیں. باقی کتنے بچے 7.5 میں سے 6.25؟ یہ 6.25 ارب لوگ دل کی مانتے ہیں، اور ان کا دل بھی جب دماغ سے رابطہ کرتا ہے تو اوپر حکمرانی شیطان کی ہوتی ہے، تو آواز آتی ہے کہ پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی. میں اس کو وضاحت کر کے جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ ختم نبوت کا ہے اور انتہائی اہم ہے. لیکن تمہید میں یہ جملے کیوں لا رہا ہوں کہ مت سمجھیے گا کہ میں صرف وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں اور آپ صرف سبحان اللہ کہنے آئے. یہ 6.25 ارب لوگ، ان پہ شیطان کا حملہ کیوں ہے، اور یہ 2.25 ارب لوگ ان کے اوپر رحمان کا یہ خاص کرم کیوں ہے کہ ان کو کلمہ مل گیا ہے اور وہ محروم. حضرات مثال لیجیے، میں گزر رہا تھا، میں آپ کو نہیں کہتا، ممکن ہے آپ کہوں تو غصہ ہو، بندہ اپنی بات کرے تو، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں. میں گزر رہا تھا، گلی میں تھا، چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں، میری گلی گزر رہی ہے اور مجھے خوشبو آئی کہ اندر حلوہ پک رہا ہے. میں مثال زردے کی نہیں دے رہا، آپ کے مشہور زمانہ حلوے کی دے رہا ہوں. اچھا جی، حلوہ پک رہا ہے یا چاول پک رہے ہیں یا زردہ پک رہا ہے یا کوئی اچھی چیز جو مجھے خوشبو اس کی کھینچ رہی ہے. اب ناک نے کہاں سے محسوس کر لیا؟ دیوار کے اس پار سے. یہ کرم کس کا ہے؟ اللہ کا. اگر اللہ نے اس میں سینسر نہ رکھے ہوتے جو خوشبو اور بدبو کا ادراک کرتے ہیں تو میں محسوس نہ کر سکتا کہ میں واش روم میں ہوں تو بدبو آ رہی ہے، میں پھولوں کے باغ میں ہوں تو خوشبو آ رہی ہے. اچھا ناک نے نا فوری دل سے کہا خوشبو تو بڑی مزے کی ہے. دل نے کہا کوئی بات نہیں، تو گھر بھی تو اپنوں کا ہی ہے نا. قدموں کو کہا چل، ہاتھ کو کہا دستک دے، اس نے دستک دے دی. بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، اور سناؤ جی کی ہے حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. اب جس امید پہ گیا تھا وہ تھا وہ پکوان جس کی خوشبو نے کھینچا تھا، اور گھر والے نے کیا ہے سامنے چائے رکھ دی. سامنے دل بجھ گیا کہ نہیں؟ دل بجھا کہ نہیں؟ حالانکہ چائے میں بھی چاہت ہے، چائے میں بھی چینی ہے، چائے میں دودھ ہے، چائے میں پتی ہے، آخر اس میں بھی ٹائم لگا ہے. لیکن جو من کر رہا تھا، من نے ناک کی مانی تھی. چلیں جی، تھوڑی دیر کے بعد یہ بول ہی بیٹھا زبان سے، پاجی میں تو سیدھی دسا میں چاہ پین نہیں جی آیا، میں ٹریا جاندہ سا، خوشبو آئی، میں اندر آ گیا، او دے جو کچھ چکھاؤ، وہ لے کر کے آئے. ماشاءاللہ آنکھ نے دیکھا، کہا بڑی خوبصورت ماشاءاللہ جناب، کیا پکوان ہے، کاریگر نے انتہا کر دی ہے، کیا کلر نکالا ہے، کیا اوپر گھی ہے، کیا بادام، کیا پستے. آنکھ نے کہا اوکے ہے، آنکھ نے کہا. دل نے نا آنکھ کے بعد اگلا کام کیا، پھر ہاتھ کو کہا. ہاتھ نے جا کر کے نا جی ٹچ کیا تو کہنے لگا ٹھیک ہے نارمل ہے، اگر گرم ہو تو وہیں ہاتھ روک دیتا ہے. کئی دفعہ دیکھا نہیں ہے کپ چائے والا، اس کی پیچھے ڈنڈی ہوتی ہے، ہم اس کو پکڑ کے لے بھی آتے ہیں، لیکن ناک کے قریب آ کے اگر کھانے میں سمیل ہو، بدبو ہو، گندگی ہو، باسی ہو، پرانا ہو، رحمان نے سسٹم رکھے ہیں، ناک بتائے گا کہ بدبو ہے یا خوشبو ہے. آنکھ نے بھی پاس کر دیا، ہاتھ نے اٹھا کے پاس کر دیا، ناک نے اوکے کر دیا. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ چمچی لے کے نا یا وہ کپ منہ کے قریب لے کے گئے تے بلا نے دسیا ہوئے کم بہت تتائی تے جھوٹی جی سرکی نہیں لا لی دیا، پیتے نہیں ہیں لیکن لگا لیتے ہیں.
تیرے لپ نے بھی روکا. یہ تیرے رحمان کے سسٹم ہے. رحمان تیرا خیال رکھتا ہے. اچھا ہونٹوں نے بھی پاس کر دیا, جو ہی زبان پہ گیا نا, زبان بتا دے گی کڑوا ہے, نمک زیادہ ہے یا میٹھا ہے, کیسا ہے. اگر کڑوا ہے تو ہم فوری چھوڑ نہیں دیتے, مرچ زیادہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا زبان نے بھی پاس کر دیا, لیکن جب دانتوں نے کھانا شروع کیا اور نیچے چھوٹا سا روڑ آ گیا پتھری, دیکھنے میں کو لگ رہا تھا کہ میوہ شیوا ہے, لیکن دانت کے نیچے روڑ آ گیا. دانت نے لقمہ منہ سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ حضرات حواس خمسہ چھٹا دل لگا ہوا ہے. دنیا کے میٹھے میٹھے حلوے اور دنیا کی میٹھی میٹھی ڈشیں جب تیرے منہ تک پہنچ جائیں گی نا, یہاں سے ہڑپ کرنے سے پہلے, نگلنے سے پہلے آنکھ نے اوکے کرا, زبان نے اوکے کرا, ناک نے اوکے کرا, ہر ایک نے صحیح کہا. تیرے دل نے بھی کہا میٹھا ہے کھا لے, ٹھنڈا ہے پی لے. پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی. اگر حکمرانی ہوئی نا رحمان کی, پوچھے گا یہ کھانا کس چیز کا ہے, وہ جناب یہ یتیم کے گھر پکا ہے, اس کے مال سے پکا ہے, اس کا نام کیا ہے, کل تیجا ساتا دسواں چالیسواں. کہا میٹھا ہے, حرج تو کوئی نہیں. کہا نہیں, یہ مال یتیم کا ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. رب کے قرآن پہ اگر اعتبار ہے تو وہ کہہ رہا ہے بندے جو تو لقمہ لے رہا ہے میٹھا ضرور ہے, مزے کا ضرور ہے, خوشبودار ضرور ہے, اور ٹمپریچر بڑا نارمل ہے, تھال بھرے ہوئے ہیں, دیگیں پکی ہوئی ہیں, لوگ بلے بلے کھا رہے ہیں, تو بھی کھا اور پی. تینوں اور کسے نل کی. یہاں تیرے اوپر اگر رحمان کی حکمرانی ہوئی, لقمہ اندر نہیں جا سکے گا. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اچھا میں نے سنا ہے کہ چکوال پولیو فری علاقہ ہے. ڈاکٹرز حضرات اگر تشریف فرمائیں تو میری اس بات کو صحیح یا غلط, چونکہ مجھے تصدیق لینی تھی, بہرحال پولیس والے بھی گھومتے رہتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے جی پولیو فری ہے. الحمدللہ کوئی اتنا خاص کیس پچھلے 5 سالوں سے سامنے نہیں آیا. اچھا پولیو فری ہے تو پولیو کے قطرے کیوں پیتے ہو؟ پولیو تو نہیں ہے, قطرے کیوں پی رہے ہو؟ کورونا کسی کو نہیں ہے, لیکن وہ منہ پہ چھکو بھی چڑھاؤ جو کبھی جانوروں کو ہم چڑھاتے تھے کہ دودھ نہیں پی جائے, جسے ماسک کہتے ہیں, اور سوشل ڈسٹینس بھی رکھو کہ فاصلہ رکھو, کم از کم 3 فٹ 6 فٹ کا فاصلہ رکھو. اچھا جی یہ بھی ہو گیا ہے, اگر اللہ نہ کرے ہو جائے, امکان ہو تو اس کو فوراً سائیڈ پہ کر دو, آئسولیشن میں لے جاؤ. یہ سارا کچھ پچھلے سال دیکھ چکے ہیں. اچھا یہ کورونا اتنی بڑی بلا تھی اور یہ پولیو اتنا ہی بڑا مسئلہ تھا, اس کے لیے تو انسان نے اتنی تدابیر اختیار کی, کاروبار بند کر دو, مارکیٹس بند کر دو, خطرہ ہے, خدشہ ہے. لوگوں جان کا رب نے خمیر 4 چیزوں سے اٹھایا ہے, آگ سے, ہوا سے, پانی سے, مٹی سے. ان 4 نے مر کے مٹی ہونا ہے. مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. جو مٹی ہے اس نے مٹی ہونا ہے تو ڈر کیسا. لیکن ایمان نے, جان نے, روح نے, اس نے اوپر جانا ہے, بلندی کی طرف جانا ہے. اگر تو اسے پر نہ دے سکا اور اس کے پر کٹنے سے نہ بچا سکا تو یاد رکھ جب فرشتوں نے, ملک الموت نے روح پرواز کرنی ہے, یا تو نیچے جہنم کے گڑھوں سے بھی نیچے. اور جہنم کتنی گہری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ میں اچانک ایک آواز سنی, دھڑام. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا صحیح حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے جو ایک پتھر گرایا گیا تھا وہ آج جہنم کے پیندے میں جا کے لگا ہے تو آواز آئی ہے. اتنی گہری. اور انسان جسے رحمان نے اتنے سینسر لگائے, عقل بھی دی, حواس بھی دیے, حرام مغز بھی دیا, دل بھی دیا, ہوا سے خمسہ بھی دیے, اور پھر دنیا میں رہ کے یہ بیماری کو محسوس نہ کرے تو بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا.
تو اگر یہ دنیا کی بیماریوں سے دور رہتا ہے، بچتا ہے، اگر یہاں نہ بچا اور روح کو نہ بچا سکا، بیماری لگ گئی یا وہ سانس نہ لے پائی یا اڑ نہ پائی یا پر کٹ گئے، تو پھر یہ اعلیٰ علیین جنت سے اوپر مقام پہ جا کے اس حصے میں نہیں رکھی جائے گی، جہنم سے نیچے جا کر کے ویل کی وادیوں سے نیچے سجین کے اندر قید کی جائے گی۔ بھائیو، اللہ نے یہ سورہ مطففین میں ذکر کیا ہے اور کسی مسلک کا نام نہیں لیا۔ 42,000 مسلمانوں کی جماعتیں ہیں اس وقت، رجسٹرڈ تنظیمیں 4,200 کے قریب ہیں، اور عالم کفر کی جماعتیں 10,000 سے اوپر ازم کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے کسی چیز کا نام نہیں لیا کہ یہ مسلک جو ہے علیین میں جائے گا، یہ سجین میں جائے گا۔ انسانوں کو بلایا، ایک ایک فرد کو آواز دی، عورت اور مرد کو سمجھایا، اگر تو حفاظتی اقدامات کر کے اسلام کو اور ایمان کو فالو کر کے آئے گا تو تیرے جسم کے لیے ہم قبرستان کی وادی کو اچھا بنا دیں گے، اور اگر ایمان سے منافی چیزوں سے بچ کے آیا، دفاع کر کے آیا، تحفظ کر کے آیا، دور رہ کے آیا، حفاظتی اقدامات پورے اٹھا کے آیا، ادھر تیری روح پرواز کی جائے گی، ادھر اعلیٰ علیین میں پہنچا دی جائے گی، لیکن معاملہ برعکس رہا تو ہم اس کو سجین کی ایسولیشن میں بھیج دیں گے۔ شکر کرو اللہ نے تمہیں ایسولیشن میں بھیجا نہیں ہے۔ ہم نے یہ دن دیکھے ہیں، ایام دیکھے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا 6x6 کی کوٹھی کے اندر جیل میں لگا ہوا ہو، وہیں اس کا واش روم ہو، وہیں سارا اس کا ہو؟ چلے قبر تو دیکھیے نا، قبر کا گڑھا کتنا ہے۔ یہ ہے تیری میری ایسولیشن، یہ ہے تیری میری تنہائی، کہ جہاں میری بیماری دوسرے کو نہ لگے اس کو سائیڈ پہ کر دو۔ یہی ہے نا دنیا کے مرض۔ اگر کرونا سے یہ نہیں سیکھ سکے اور پولیو سے نہیں سیکھ سکے، بیماریوں سے سمجھ نہیں آئی، تو پھر میں نے کچھ نہیں سمجھا۔ اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بیٹے اس کو چھوڑ دیں، ختم نبوت کی طرف۔ آپ نے مجھ سے پہلے جتنا توحید پہ سنا، عقیدے پہ سنا، رسالت پہ سنا، اولیاء اللہ کی شان میں سنا، اہل بیت اطہار کے بارے میں سنا، اور جناب خلفائے اربع اور خلفائے راشدہ کے بارے میں سنا، یہ جتنی تیری میری زندگی دین اور ایمان ہے، یہ ہماری صحت ہے۔ اگر یہ ہے تو ہم ہیں، یہ ہے تو ہمارا ایمان ہے۔ ایمان ہے تو اگلا جہان ہے۔ دنیا کہتے ہیں نا جان ہے تو یہ جہان ہے، ارے ایمان ہے تو اگلا جہان ہے۔ اگر ایمان نہیں، ایمان کی دولت نہیں، لوہے کو زنگ لگ جائے فوری روکو، کلر کرو، ریگ مال مارو، اگر لکڑی کو گھن لگ جائے تو فوری بندوبست کرو، دیمک یا سیخ لگ جائے تو کوئی علاج کرو، اگر نہیں کرو گے اوپر سے تو بہترین شاید نظر آئے لیکن اندر سے ختم ہو جائے۔ حضرات، ایمان کے لیے جو بڑے خطرے ہیں ان میں سے ایک خطرہ ہے ارتداد، مرتد ہونا۔ کیا ہونا؟ مرتد ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے 7.5 ارب لوگوں میں سے 2.25 ارب لوگوں کو یہ ہمت دی کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو مجھے کلمہ دیا ہے۔ اب یہ کلمہ بڑے سارے لوگوں کو راس نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ ملحد پوری دنیا میں ٹرائی مار رہا ہے، پوری دنیا میں، کہ مسلمانوں کے دل سے رب کا ڈر نکل جائے، تصور نکل جائے، کیونکہ ملحد کا ماننا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، کائنات خود چل رہی ہے، زمینیں خود بن رہی ہیں، پہاڑ خود بنے ہیں، یہ دریا خود بنے ہیں، پہاڑ خود بنے ہیں، لہٰذا اللہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ لا الہ کا معنی الہ ہے ہی نہیں، خالق ہے ہی نہیں، کوئی کریٹر نہیں ہے۔ سمجھے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ میں اس کو مثالیں دے کے سمجھاؤں کہ تیرا 5 مرلے کا گھر خود نہیں بنتا، اس کے اندر بھرائی مٹی کی خود نہیں ہوتی، اس کی بنیادیں خود نہیں نکلتی، اس کی دیواریں خود کھڑی نہیں ہوتی، اس پہ لینٹر خود نہیں ڈلتا، اس کے اندر جو ہے وائرنگ خود نہیں ہوتی، لائٹ کا کنیکشن خود نہیں ہو جاتا،
وہ تو ڈیمانڈ نوٹس دینے پڑے تو پھر جا کر کے سارا کچھ ہو، لیکن یہ اللہ کی پوری کائنات بغیر کسی کے ایسے خود بخود ہو گئی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اس کا موقف ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنے والوں کو 70% ملحد بنا دیا ہے۔ 70% اس کا دعویٰ ہے، 70%، ہر 100 میں سے 70 کو میں نے ملحد بنا دیا۔ میں نے کہا اس کی دلیل؟ کہنے لگا جی پچھلے سال کا جو سروے ہے اس میں تمہارے 70% لوگوں کے پاس ٹچ موبائل آ گئے۔ میں نے کہا اس کا اس سے کیا تعلق؟ ٹچ موبائل آ گئے ہیں تو ہم ملحد ہو گئے؟ کہتا ہے جی، کہتا ہے ماضی میں تمہارے بزرگ جو سگریٹ پیتے تھے، سگریٹ پیتے تھے لیکن اللہ کا ڈر ہوتا تھا، حقہ پیتے تھے لیکن اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ میں نے کہا اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا سنیے، جب یہ مسجد میں آتے تھے تو سگریٹ کی ڈبیا اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، اللہ کے روب، رب کی حیا کی وجہ سے مسجد کے اندر اپنی جیب میں لے کے نہیں آتے تھے، جوتوں میں رکھ کے آتے تھے، جوتوں میں۔ میں نے کہا ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہے، اور میں نے کہا یہ میں نے مسلک کی تفریق کے بغیر دیکھا ہے، جس بھی مسلک کا بزرگ تھا وہ ڈبیا اندر نہیں لاتا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا۔ کہتا بس یہی میں نے سمجھانا تھا۔ اب جو تمہاری جیب میں موبائل ہے ٹچ والا، جس کو نیٹ سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے، تو اس میں قرآن بھی کھولے تو اوپر میری گندگی آتی ہے، تو کسی عالم کی تقریر بھی کھول تو پہلے ناچنے گانے والی آتی ہے، اور تو اس گندگی کو، گندے موبائل کو، گندگی سے لتھڑے ہوئے اس موبائل کو مسجد میں جوتوں میں رکھ کے آتا ہے یا اندر لے آتا ہے؟ میں نے کہا وہ تو میں اندر ہی لے جاتا ہوں۔ کہنے لگا صرف عام مسجد چکوال کی کسی مسجد میں نہیں، بیت اللہ کے اندر مسجد نبوی میں بھی تو اندر لے جاتا ہے۔ تجھے اللہ کا ڈر ہوتا، خوف ہوتا، یا اللہ کا تصور ہوتا، یا تقوی ہوتا، تو سگریٹ کی ڈبیا تو رکھاتا تھا جب ڈرتا۔ جب تیرے من سے میں نے رب کا تصور ہی نکال دیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی جانتا ہے، میرے راز سمجھتا ہے، تو پھر تیرے اندر بھی الہاد آ گیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ 70% تمہارے مسلمان اسی ارتداد کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کافر اٹھا، کہنے لگا سن، تیرے کلمہ پڑھنے والے 2.25 ارب، دشمن صرف ملحد نہیں ہے، میں بھی ہوں۔ میری پوری کوشش ہے کہ تیرے جتنے بھی غریب لوگ ہیں کافر ہو جائیں۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ پتہ ہے اس کا جواب کیا تھا؟ میں درد دے رہا ہوں، میں کوئی لچھے دار تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں۔ احساس پیدا کیجئے، بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا۔ میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا ہم نے تیرے پیغمبر کی ایک حدیث سنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ ایسی فقیری مت دینا کہ میں اسلام چھوڑ کے کفر میں چلا جاؤں۔ میں نے کہا اس میں کیا ہوا؟ کہنے لگا تیری دنیا کے جتنے فقیر ہیں، غریب ہیں، اور غربت کے نیچے لکیر میں جی رہے ہیں نا، یہ بھی آہستہ 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 کسی نہ کسی شکل میں اسلام سے باغی ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ان کو ایک نوکری کی تھوڑی سی لالچ دیتے ہیں، یہ دین چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں۔ ہم ان کو ایک چھوکری کی لالچ دیتے ہیں، یہ پاکستان چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں۔ ہم کافر بنا دیں، یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، ہندو بنا دیں، ہم ان کو کچھ اور بنا دیں، ہم ان کو مرزائی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، پھر یہ تیرے نہیں رہتے۔ اور یہ فقیری ضروری نہیں کہ مال پیسے کی فقیری ہو، دل کی فقیری ہے۔ خیر، اسی حوالے سے میں نے آج کا موضوع چنا ہے، وگرنہ یہ موضوع میں نہ چنتا۔ تیسرا، میرے پیچھے مشرک کھڑا ہے اور میں نے 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی درباروں کے اوپر زندگی گزارنے کے بعد آج بات کہہ رہا ہوں۔ اس کا موقف ہے کہ تیرے کلمہ پڑھنے والے کو انہوں نے 360 بت توڑے تھے نا، ہم اسی کے ہاتھ سے اپنے گھر میں، اپنے دل میں، وجود میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں نام رب کا لے گا، لیکن دم سب کا بھرے گا، نام نبی کا لے گا، غلام سبھی کا بنے گا۔ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کار کی طرف رہے گا، دل یار کی طرف رہے گا۔ آپ دیکھتے رہنا ہم کرتے کیا ہے۔ ہم اسے یہ بھی کہیں گے تو مسلمان ہی ہے، تیرا کچھ نہیں بگڑا، تو مسلمان ہے، لیکن ہم اس کا کلمہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ شراکتیں کر کے زندگی گزارے گا۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہنے لگا پھر تو نے دیکھا کیا ہے؟ دیکھ، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا جی پڑھتا ہے۔
تو کہا ذرا چیک کر کہ جب کہیں گاڑی لگتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کی زبان پہ یا اللہ یا بسم اللہ نہیں آتا۔ اس نے جس کو اپنا مددگار، مشکل کشا، حاجت روا بنایا ہوتا ہے، یہ اسی کو آواز دیتا ہے۔ عید الفطر کا دن ہے، گاڑی آمنے سامنے ٹکرا گئی ہے اور اس گاڑی میں 22 کے قریب ہم لوگ ہیں، میرے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے کاٹ کے نکالے گئے، اور سب کی زبان پہ اللہ کا نام کسی کے بھی نہیں آیا۔ جو جس گدی سے جڑا ہوا تھا اسی کا اس نے نام لیا۔ اور یہ ایسے ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ، تمہیں علم ہے نا کہ عقیدہ کیا ہے، کہ اللہ نے بیٹی تو بنا رکھی ہے، شادی تو ہوگی اس کی، فیصلے آسمان پہ ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا جی، کہا جب شادی ہو جاتی ہے تو تیرا رب چاہے تو فوری پہلی رات میں امید لگا دے۔ میں نے کہا جی، کہا تیرا رب چاہے اس سال میں لگا دے۔ میں نے کہا ہاں، اللہ کی رحمت۔ کہنے لگا اگر اللہ چاہے بیٹے دے دے۔ میں نے کہا جی، کہا بیٹیاں دے دے۔ میں نے کہا جی، کہنے لگا دونوں دے دے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اگر رب چاہے 2 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، وقت کے نبی کو 80 سال بیٹا مانگتا رہے، اولاد مانگتا رہے، اللہ نہ دے۔ میں نے کہا نہیں دی اس نے اس کی حکمت۔ تو کہنے لگا نبی کو تو حکمت سمجھ آ گئی، لیکن امتی کو حکمت سمجھ نہیں آئی۔ 1 سال بیٹا نہیں ہوتا، اگلے سال ہی یا بچہ نہیں ہوتا، ساس بھی کہنے لگتی ہے پوت لگدا تیرے پلے کچھ نہیں۔ یار کہتے ہیں یار تو اپنے ٹیسٹ کرا، ابو امی کہنے لگتے ہیں پوت تو نک وڈاتا ہے، سہیلیاں کہنے لگتی ہیں بچی یہ کیا ہوا ہے، ہمسائیاں کہنے لگتی ہیں باجی فلاں بابے کول چلی جا۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اللہ فوری دے دے تو اللہ کی رحمت، اللہ لیٹ کر رہا ہے تو اس کی حکمت دینا اللہ نے ہی ہے۔ جس نے تجھے بنایا ہے وہ تیری اولاد بنانے پہ بھی قادر، جس نے تیرے شوہر کو بنایا ہے وہ اس کو اولاد دینے پر بھی قادر۔ لیکن تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مشرک بھی ہمارے پیچھے ہے، منافق بھی ہمارے پیچھے ہے۔ کون منافق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منافق۔ پتہ کتنا اچھا تھا، سنیے۔ اس نے اپنا نام اللہ کا پسندیدہ نام رکھا تھا عبداللہ۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ نام ہے عبداللہ۔ اچھا اللہ نے اس کو بیٹا دیا، اس نے اس کا نام بھی رکھا عبداللہ۔ کہا اللہ میرا مقصد تجھے راضی کرنا ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا، بیعت کر لی، محبوب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مسجد نبوی محبوب نے بنائی، اس میں کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تشہد بیٹھتا ہے، پیغمبر کے ساتھ جہاد میں جاتا ہے، روزے رکھتا ہے، سحریاں افطاریاں کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ مر گیا ہے، میرے محبوب نے جنازہ پڑھایا ہے۔ آپ نے اپنا جبہ اتار کے کفن دے دی ہے، اور اس کے منہ میں محبوب نے اپنا لعاب ڈال دیا ہے۔ اللہ نے کہا محبوب یہ تو 70 دفعہ، یہ ایک دفعہ پڑھایا نا تو نے جنازہ، 70 جنازے بھی پڑھا دے، 70 جبے بھی دے دے، 70 دفعہ اس کے منہ میں لعاب بھی ڈال دے۔ یہ منافق ہے، میں معاف نہیں کرنے والا۔ اس کے ظاہر میں کلمہ تھا، باطن میں کچھ اور تھا۔ پوری دنیا کے منافق آج تیرے میرے پیچھے کلمہ پڑھنے والوں کے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے کلمے کے اندر نفاق ڈال دو تاکہ یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے دھوکے میں رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے۔ جب مرے تو اس کا جنازے کے باوجود، قبر میں دفن ہونے کے باوجود، کفن پہنائے جانے کے باوجود اس کی معافی نہ ہو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو بندہ 4 کام کرتا ہے پکا منافق ہے۔ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بولے تو جھوٹ بولے، لڑے تو گالی دے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ 4 کام آپ اور میرے میں کسی نہ کسی شکل میں معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ہم خوش ہیں کہ ہمارا کلمہ باقی ہے۔ حضرات اتنے ہیں تیرے میرے دشمن، ابھی تو دشمن بڑے ہیں، میں نے ان کا ذکر کیا۔ جس دشمن کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے قادیانی، وہ ہے مرزائی، بڑی محبتوں میں آئے گا۔ جو میں نے شعر پڑھا تھا نا، ایک ایک قدم پہ شعر چلے گا اور تیرا میرا سفر چلے گا۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن
نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ میں نے اپنی زندگی میں جینون بڑے بڑے ہر قسم کی ورائٹی کے سانپ مارے، صحرا کے صحرائی تھے، تھر کے تھاری، چولستان کے چولی تھے، تگڑے اژدہے سانپ ہوتے تھے۔ ایک دن نہ ایک سانپ کو پکڑا اور لیا ہاتھ میں تو کہنے لگا یار تینوں ترس نہیں آؤں گا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اتنا خوبصورت، میں اتنا حسین، میں اتنا جمیل، میرے اوپر ہاتھ پھیر کے دیکھ، میں کتنا ملائم، کتنا نرم، کتنے میرے اندر رنگ بھرے ہوئے، اور میں سیدھا سادہ، نہ میرے پاؤں، نہ میرے کان، نہ میرا یہ، اور میں نے تیرا گوایا کیا ہے؟ تو مجھے پیار کرنا، چوم گلے لگا، آ میرا ہو جا۔ لیکن پھر اندر سے آواز آئی، اندر سے آواز آئی، ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ بڑے ملیں گے آپ کو، پاجی ایک گل دسیو، مولانا ایک بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنے آئے تھے، آپ لوگ عجیب ہیں، آپ ہمیں کافر ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پاکستان تو مسلمانوں کے لیے بنا تھا اور آپ نے اسی کی پارلیمنٹ میں اور آئین پاکستان میں ہمیں کافر قرار دلوا دیا۔ ظلم نہیں ہوا؟ ظلم نہیں ہو گیا؟ اچھا ایک اور بات، آپ کو بڑے چھوٹے چھوٹے نا میٹھے میٹھے لالچ دے کے دھوکے دیں گے، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، سولوردی، چشتی، قادری، تمہارے آپس میں اختلاف نہیں ہے؟ ہیں کتنے مسئلوں میں ہیں؟ ہزاروں میں ہیں۔ اچھا تم ہزاروں مسئلوں میں اختلاف کرتے ہو، پھر مسلمان؟ ہمارا تمہارا تو اختلاف لمبا ہے ہی نہیں، ہمارا جو ہے وہ 114 سورتوں میں تمہارے ساتھ اختلاف نہیں ہے، 30 پاروں میں کہیں اختلاف نہیں ہے، ہمارا 6236 آیتوں میں سے آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، صرف سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 وہ بھی پوری نہیں، اس کے بھی ایک 1/3 ٹکڑے کے اندر ہمارا تمہارا اختلاف ہے۔ تم اتنے اختلاف کر کے مسلمان رہتے ہو، ہمارا ایک ٹکڑے کا چھوٹا سا اختلاف ہم کافر ہو گئے۔ اچھا بندہ سوچتا ہے، پولیس والا سوچتا ہے، فوج والا سوچتا ہے، سیاستدان سوچتا ہے، عالم خطیب سوچتا ہے، عام بندہ سوچتا ہے، کاروباری، بزنس مین، تجارت کرنے والا، کاشتکاری کرنے والا، ان پڑھ، وہ سارے گلی محلے والے، ہاں یار ان کا اختلاف تو ایک صرف آیت کے ٹکڑے میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس ٹکڑے میں بھی اختلاف نہیں، ولیکن رسول اللہ، اس میں بھی اختلاف نہیں، وخاتم النبیین، صرف خاتم النبیین کے جملے میں تمہارا ہمارا اختلاف ہے، تم خاتم پڑھتے ہو ہم خاتم پڑھتے، بس اتنا سا فرق ہے۔ اچھا پھر روئیں گے، بڑے پیار سے آپ کے پاس آئیں گے، ممکن ہے آپ کے پاس نہ ہوں، لیکن جیسے وہ نہیں ہے نا ابھی تک کہیں پہ بھی وہ نہیں ہے، کیا اس کو ہم نے شروع میں بولا تھا جس کے قطرے پیتے ہو، پولیو، لیکن حفاظت کے طور پہ حفظ ما تقدم میں پلا رہی ہے قوم کے نہیں، اسی طرح آپ کے ہاں کورونا ہے نہیں ہے، لیکن حفظ ما تقدم میں کتنا کچھ کر رہے ہو۔ اور لوگوں اگر یہ چیز نہیں بھی ہے لیکن حفظ ما تقدم میں ایمان کو بچانے کے لیے ان چوروں اور ٹھگوں سے بچیے گا، بڑے محبت سے کہیں گے دیکھیے تم اللہ کو مانتے ہو، جی ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، تمہارا رب بھی ایک، ہمارا رب بھی ایک، تمہارا الہ بھی ایک، ہمارا الہ بھی ایک، تم بھی عرش کو مانو، ہم بھی عرش کو مانو، تم 7 آسمانوں کو مانو، ہم 7 آسمانوں کو مانیں، تم بھی زمینوں کو مانو، ہم بھی زمینوں کو مانیں، تمہارا قبلہ بھی ایک، ہمارا قبلہ بھی ایک، تمہارے رسول بھی ایک، ہمارے رسول بھی ایک، تمہاری نماز بھی ایک، ہماری نماز بھی ایک، تمہارا قیام بھی ایک، ہمارا قیام بھی ایک، تم بھی رکوع کرو ہم بھی رکوع کریں، تم بھی سجدے کرو ہم بھی سجدے کریں، تم بھی تشہد کرو ہم بھی تشہد کریں، تم بھی روزہ رکھو ہم بھی روزہ رکھیں، اوے تم بھی زکوٰۃ دو ہم بھی زکوٰۃ دیں، تم بھی تلبیہ پڑھو ہم بھی پڑھیں، احرام تم بھی باندھو ہم بھی باندھیں، عمرے تم بھی کرو ہم بھی کریں، حج تم بھی کرتے ہو ہم بھی کریں، صفا مروہ کی سعی تم بھی کرتے ہم بھی کرتے، تو پھر تمہارا ہمارا اختلاف کیا ہے؟ ہمیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ اچھا عام بندہ نا دل پکڑ کے روگ پہ جاندہ دل نو، یار گل تے سننا نہ لیے، مسئلہ تو ایسے ہے، تو آئیے سنیے، یہیں سے میں ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ جب کوئی آپ کو مرزائی، اور یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو خاندانی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں یہ کافر ہیں، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا دینی حق بھی ہے اور میرا پاکستانی ہونے کے ناطے آئینی حق بھی ہے، یہ تیرا حق بھی ہے،
आइन का वफादार होना तेरा हक भी है, मेरा हक भी है। लेकिन रही ये बात कि जो मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद, नबी का उम्मती होने के बाद इस खतरे को नहीं समझ सका और नौकरी के लिए या छोकरी के लिए या छोटे मोटे मसले मसाइल पे इस अकीदे पे कंप्रोमाइज करके ईमान को छोड़ के चला गया, तो ये मुर्तद होगा। ये कौन होगा? मुर्तद होगा। लिहाजा दोनों का फ़र्क करना ज़रूरी है। अब आइए कि वो खुद क्या फरमाते हैं। हजरत, मेरी जेब में हवालों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाह रहा। कोई ये ना समझे कि जनाब मैं अपनी तरफ से बातें कर गया हूँ। ये दोनों तरफ जो सफ़े के भरे हुए हैं, ये यारों की घर की इबारतें हैं और तहरीरें हैं, और एक एक सतर हवाला है, एक एक सतर हवाला है, घर की किताबें हैं। लेकिन मैं सबसे पहले, जो मुसलमान होते हैं उनका दीन क्या होता है? इस्लाम। अच्छा, हमने नहीं इनको कहा कि तुम इस्लाम में नहीं हो, ये खुद फरमाते हैं, इनकी अपनी तहरीरें हैं कि जनाब हमारा मुसलमानों से इख्तिलाफ सिर्फ मसला हयात मसीह में नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम के एक एक मसले के अंदर हमारा इनसे इख्तिलाफ है। हमारा इनसे इख्तिलाफ है। किस में? कलमे में, रोजे में, नमाज में, हज में, ज़कात में, बल्कि दीन के एक एक मसले के अंदर हमारा इनसे इख्तिलाफ है। अब इख्तिलाफ कौन कर रहा है? मिर्जाई खुद। और कह कौन रहा है? इनके बड़े और वडेरे, हम नहीं कह रहे। लिहाजा तेरी इबारतें, तेरी तहरीरें, इन्हीं को लेकर के आगे बढ़िए। ये खुतबा है मिर्जा महमूद का, अल फजल ने कादियान से इसको शाये किया, और इसे नहजुल मुसल्ली में भी जिक्र किया गया कि हमारा मुसलमानों से इख्तिलाफ फरूई नहीं है, कुफरिया है। पहले काफिर किसने बोला? हमने नहीं बोला। ये तेरी अपनी तहरीरें हैं, तेरी अपनी जो है ये 1933 को इनको शाये किया, और इसी को फजल नामी जो है अखबार में 26 सितंबर 1917 को शाये किया। और कहते हैं कि अगर नजात लेनी है, फलाह लेनी है, तो मिर्जायत वाले इस्लाम को कबूल कीजिए। मैं कोई ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहता जिसमें सिर्फ दूसरों को सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि महसूस करके कौम क्या कह रही है। ये जो मीठे बन के कहते हैं ना, रोते हैं मगरमच्छ के आंसू बहा के कि जनाब हम तुम्हारे, हम तुम्हारे। उसके बाद आइए कुरान मजीद के बारे में सुनिए। मुहम्मदी कुरान जो है वो इस वक्त दुनिया से उठ गया है। ये जो तुम अलहम्द से लेके वन्नास तक पढ़ रहे हो, उनके नजदीक ये मोहम्मदी कुरान नहीं है, झूठ का पलंदा है। और सही कुरान क्या है? अब कोई कुरान नहीं है सिवाय उस कुरान के जो मिर्जा मसीह मऊद पे उतरा। उसके 20 पारे हैं, उसकी एक एक जुदा जुदा आयत है, इल्हाम है, और उसको जिब्रील नहीं लेके आया, टीची फरिश्ता टेची केस में नोटों के साथ लेके आया था। टीची फरिश्ता कब लेके आया? मिर्जा पे लेके आया। कहां लेके आया? कादियान में लेके आया। पारे कितने हैं? 20 पारे कितने हैं? और उस कुरान का नाम क्या है? अल किताबुल मुबीन। लोगों, जो बात समझाना चाह रहा हूं, जब आपको मिर्जाई बोले ना हम भी इस्लाम को मानते हैं, तो वो आदम से लेकर रसूल सल्लम तक वाले इस्लाम को नहीं, बल्कि वो मिर्जा के अपने दिए हुए दीन को इस्लाम कहते हैं। धोखा मत खाना। मैं वकीलों से भी कहूंगा, जजेस से भी कहूंगा, टीचर से भी बोलूंगा, असातिज़ा से भी बोलूंगा, पढ़े लिखे अहबाब से, अनपढ़ अहबाब से भी कहूंगा। और जब वो कहे ना कि जनाब हम तो कुरान को मानते हैं, मैं कुरान उठा के कोई बात करूंगा तो मुझे डर होगा कि रब की किताब है। वो कुरान उठा के सीने से लगा के सर पर रख के ये भी कहते हैं जी हमने तो इसका दुनिया की 50 जुबानों में तर्जमा करके बांटा है, हम प्यार करते हैं तो बांटा है। उन जालिमों ने इसके मानी में तहरीफ करके बदला है। और जब वो कहे कि मैं कुरान मानता हूं, तो ये वाला कुरान नहीं है जिसके 30 पारे 114 सूरतें 6236 आयतें, बल्कि उससे मुराद वो कुरान है कि जो हफवात मिर्जे ने बकी हैं और वही के नाम लगाई हैं, टीची फरिश्ता लाया है और उसको 20 पारों की शक्ल में उसने आगे दिया है, और वो लेकर के फिर रहे हैं। धोखा देते हैं। हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न दे।
پھر میں نے پوچھا، ہمارے چونکہ دائیں بائیں پھرتے ہیں، بچے بھی ہیں ہمارے، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار تسی سانو کافر کیوں کہندے ہو، تسی بھی حدیث نو مانتے ہو، اسی بھی ماننے ہیں۔ میں نے کہا دھوکہ تو نہ دیں، جب مرزائی حدیث کا نام لے تو کہتا ہے کہ تمہارے نبی کی حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، یہ مداری کی پٹاری ہیں، ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ بھائیو مداری آپ لوگوں نے چکوال میں مداری شداری ہوتی ہے؟ میں نے جو دیکھی ہے نا مداری، اس میں تو میں نے یہی دیکھا بچپن سے کہ ایک جگہ سانپ پڑا ہوتا ہے پٹاری میں، ایک طرف نیولا باندھا ہوتا ہے، ہاتھ میں اس نے ڈورو پکڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جیسے بجا رہا ہوتا ہے ترڑ بڑے 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 ترڑ، اور لوگ اکٹھے ہو گئے، دائرہ بن گیا، بیٹھ جائیے، دایاں پاؤں نہیں ہلانا، سانپ نیولا لڑے گا۔ ایستا ایستا بات بدلی، سانپ اور نیولا تو آج تک نہیں لڑا، لیکن مداری لوگوں کو لڑ گیا، دوا دی، کو منکا دیا، یہ لو وہ لو، بیمار لوگ ہاتھ آگے کریں، دایاں ہاتھ جیب میں ڈالیں، یوں دوا بیچ کے چلا گیا، اور اینڈ پہ پتا چلا سانپ نیولا تو نہیں لڑا، یہ جھوٹا ہمیں لڑ گیا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ تمہارا نبی کہتا کچھ اور تھا، کرتا کچھ اور تھا، جھوٹ بولتا گیا، سانپ پٹاری میں ڈالا تھا، حقیقت میں تھا نہیں، لہٰذا احادیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا۔ درد سے تڑپ کے سننا، تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب ملے تو سینے سے لگاؤ گے کہ نہیں؟ آنکھوں پہ رکھو گے کہ نہیں؟ چومو گے کہ نہیں؟ محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ عزت اور احترام میں ایک صفحہ مل جائے، ایک لائن حدیث کی لکھی ہوئی ملے، اخبار میں بھی ہو تو میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اٹھا کے اللہ کی قسم جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر سنیے وہ حدیث کون سی مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حدیث وہ ہے جو مرزا نے بیان کی، لہٰذا ہمارے نزدیک اسی حدیث کی قدر ہے جو مرزا کی زبان سے ارشادات نکلے ہیں۔ ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ ایک اور آیا اور کہنے لگا پروفیسر صاحب تسی بھی وہی نو مانتے ہو، اسی بھی وہی نو ماننے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں واقعی مانتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا ہماری طرف تو جبریل امین جو ہے وہ آتے تھے اللہ کے نبیوں پر، کہندے نہیں جبریل زیادتی کر گیا سی، اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، وہ بنی اسماعیل کی طرف چلا گیا، لہٰذا ہماری جبرائیل سے نہیں بنتی۔ میں نے کہا یہ تو یہودی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جبرائیل کے دشمن ہیں، اور اللہ نے کہا جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن، میں اس کا دشمن۔ تمہارے پاس وہی کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وحی سے مراد وہ ٹیچی فرشتہ ہے جو جناب کے پاس آتا تھا۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، آپ اپنے مہمان خصوصی کا استقبال کیجئے۔ دوپہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ایک لمبا انتظار کیا انہوں نے، اللہ ان کی اس کاوش کو، محنت کو، محبتوں کو قبول کرے۔ حضرات میں اپنے موضوع کو اختصار سے سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے دھوکہ مت کھانا۔ جیسے تم پولیو کے قطرے، پولیو نہ ہونے کے باوجود بھی احتیاطاً پلانا حکومت ضروری سمجھتی ہے، اور کورونا دائیں بائیں نہ بھی ہو تو احتیاط ضروری قرار دے رہی ہے۔ حضرات اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اس سے 100 گنا زیادہ ایمان کی بیماریاں، وہ شرک کی ہو، وہ الہاد کی ہو، وہ کفر کی ہو، وہ نفاق کی ہو، یا پھر ارتداد کی ہو، یا مرزائیت کی ہو، تو بچنا ضروری ہے۔ اپنی نسلوں کو بتا کے جاؤ، سمجھا کے جاؤ، سلجھا کے جاؤ، تو آپ کو دھوکہ دیں گے ہم حدیث کو مانتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیں گے ہم وحی کو مانتے ہیں۔ تو وحی کو جب وہ کہیں تو یاد رکھیے جبریل امین کے دشمن، جبریل امین کی لائی ہوئی وحی کے دشمن، انہوں نے ایک نام جڑا میں دسیا پہلے بھی، وہ ٹیچی، میں نے بڑا پتہ کیا کہ ٹیچی کس زبان کا لفظ ہے، بعد میں پتہ چلا جی اٹیچی کیس کو لانے والا ٹیچی تھا۔ اٹیچی کیس ہوتے تھے نا پہلے، جس میں پیسے شیسے ڈالر شالر یہ وہ آتے تھے اور چینج ہو جاتا تھا سیٹ اپ، ٹیچی۔ اچھا آگے ہو گیا، کہتے ہیں جی دیکھو تم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اور جلدی سے پڑھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لو جی کسی نے مسلمان ہونا ہو تو کیا پڑھے گا؟ چلیں تم نے ہمیں کافر کہہ دیا، اگر کافر مسلمان ہونا چاہے، میں نے کہا کلمہ پڑھے گا، فوری کہتا جی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ لو میں نے کلمہ پڑھ دیا، اب تو مسلمان ہوں۔ میں نے کہا ٹھہر، نبض دکھا ذرا۔ نبض دیکھی،
تو وہ جو اندر خون دوڑ رہا تھا نا، اس نے خبر دی کہ ہماری کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمیں اب نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محمد جب ہم بولتے ہیں مرزائی تو اس محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے۔ کہیں گے ہمارا تمہارا کلمہ ایک، ہم کلمہ ہیں ہم۔ یہ اوپر روح افزا کا لیبل لگا کے اندر جو شراب اور اوپر دودھ لکھ کے اندر کوئی زہر دے رہا ہو تو احساس ہونا چاہیے، جاگنا چاہیے۔ یہ جب کلمہ پڑھ کے کہے نا جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو ختم نبوت سے مراد اس کا اپنا مرزا ہوتا ہے۔ اچھا، میں جب توحید کے چیپٹر میں آؤں گا تو میں بتاؤں گا اس بیچارے کو ایک بیماری تھی، اور وہ بیماری ہمارے ہاں بھی گھروں میں کئی بچوں کو ہوتی ہے، تو ہم اس کا علاج کرواتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد کہتا ہے جی ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ جھوٹا ہے، جھوٹے ہیں، نہیں مانتے یہ سارے انبیاء کو۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک سر پہ قرآن رکھ کے قسمیں اٹھا کے بھی کہے کہ میں آدم کو مانتا ہوں، جھوٹا ہے۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ وہ بیماری میں تھوڑی سی یہاں بھی جھلکی کرا دوں۔ جناب کو ایک بیماری تھی، کچھ بچیاں دی نا گھر چ عادت ہوندی ہے، 5 بچیاں دے باپ نے کھلونے لے کے آیا، چیزیں لے کے آیا، برگر لے کے آیا، مٹھائی لے کے آیا، جوتے لے کے آیا۔ ایک ادھا بچہ وچ ایسا ہوندا جڑا سارے تے نا جفا مار کے بہ جاندا ہے، اے بھی میرا ہے، آ بھی میرا ہے۔ دوسرا وہ لینے لگا، نہیں میں نے نہیں دینا۔ جناب کو یہ بڑی بیماری تھی۔ اللہ کو دیکھا تو کہا اللہ میں ہوں، عرش کو دیکھا تو کہا عرش میں ہوں، اور اگر آدم علیہ السلام کو دیکھا ابو الانبیاء ابو البشریت ہیں تو کہنے لگا آدم میں ہوں۔ جب اس نے آدم بولا تو مانا یہ پوری دنیا کا باپ میں ہوں۔ جب نوح علیہ السلام کو دیکھا تو کہا نوح میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ جد الانبیاء ہیں تو کہنے لگا ابراہیم میں ہوں۔ سارے نبیوں کے نام لے کے اینڈ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کہتا ہے کہ وہ میں ہوں۔ اس لیے جب وہ کہیں انبیاء کو مانتے ہیں تو بیسیکلی وہ اپنے مرزا کو مان رہے ہوتے ہیں۔ دھوکہ مت کھائیے گا۔ اور جب کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے اندر بھی معاملہ یہی ہے، میں تھوڑا آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن یہاں پہلے تھوڑا سمجھ لیجئے۔ وہ جناب ہم انبیاء کی عزت کرتے ہیں، جتنی عزت کی ہے نا ذرا کتابوں میں پڑھ۔ ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی کلمے کی القاء ہے، رب نہیں، رب کا بیٹا نہیں۔ سب سے اعتدال والا ہمارا عقیدہ۔ مگر اس ظالم نے کیا لکھا، میرا رب معاف کرے، نقل کفر کفر نباشت، کہنے لگا کہ عیسیٰ کی 3 دادیاں یعنی ددیال میں 3 نانیاں، یعنی کہ اپنی امی، امی کی امی، امی کی امی، یہ ساری کوٹھے والی قصبی عورتیں تھیں۔ نبوت کا چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ پھر بد زبان کی قلم سے نکلا، اور نبی نبی کو کبھی گالی نہیں دیتا، نبی نبی کا دفاع کرتا ہوتا ہے، صفائی دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے، عزت سے نام لیتا ہے۔ ادھر کیا بولا، کہا عیسیٰ کی امی جو تھی نا مریم آوارہ تھی۔ علاقے کا ایک ترخان تھا، ترخان کا نام یوسف تھا، یوسف نجار تھا، اس کے ساتھ گھومتی رہتی تھی، اور پھر حمل ہو گیا، 7 مہینے کا ہو گیا۔ اب اس کو کہاں لگائیں، کھڈے لین لگانا تھا، لہٰذا رشتہ داروں نے نکاح کروا دیا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ شلمہ کوئی نہیں، یہ یوسف نجار کا۔ اور جو آگے بولا ہے نا وہ بہت خوفناک ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ایک عادت تھی کہ یہ کنجریوں سے تیل ملواتے تھے، تیل ملوانے کے لیے کنجری رکھی تھی، کیونکہ پیچھے دادیاں نانیاں ایسی تھی تو اپنی بھی طبیعت میں ایسا مزاج تھا۔ اور بھی کہتا ہے کہ جھوٹے تھے، کھاؤ ڈپھو تھے، حق سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ چلیں یہ بھی دیکھیے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ حضرات بات یہی تک ہوتی تو مان لیتا۔ کہتے ہیں اہل بیت سے ہم پیار کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اہل بیت سے مراد جو مرزا کے رشتہ دار ہیں نا ان کو کہتے ہیں، وگرنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں تو اتنی بد زبانی دنیا کے کسی انسان نے نہیں کی۔ کہتا ہے ایک دن نا فاطمہ نے اپنی ران ننگی کی، میرا سر رکھا اور مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں سے میں ہوں۔ اور پھر جناب حسین کی باری آئی تو کہنے لگا اس جیسے تو 30 سینکڑوں جو ہے میں گریبان میں ڈالے پھرتا ہوں۔
गिरेबान में लिए फिरता हूं। भाई गिरेबान में लिए का माना क्या है? आप नहीं जानते ये कितना खौफनाक मूजी डसने वाला जहरीला सांप था। यह माना नहीं है कि हुसैन जैसे लिए फिरता है। इस बदबख्त ने वो घटिया बोली बोली थी जिसको पहुंचना बड़ा मुश्किल था। ये ना नीचे सलूका पहनता था। आपको पता है गिरेबान उसको कहते हैं जो कट लगा होता है, जिसके अंदर से हम ये पैसे कोई अंदर डालने हो तो इधर से ही डालते ना ऐसे। वो सलूका होता था, उसकी कई की जेबें होती थी। और इसको एक बीमारी थी सलसल बौल की कि मूत्र नहीं इसका रुकता था, और दूसरी बीमारी थी शुगर की। शुगर के लिए गुड़ रखता था एक जेब में तो पेशाब रोकने ली वटवाणी। तो ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਟਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋਈ वही वटवाणी वाला गुड़ समझ के खा गया, गुड़ नाल वटवाणी कर ली। ये लिखा है, अपनों ने लिखा है। तो ये जो जेब में वट्टे शट्टे वटवाणियां डाले फिर रहा था ना, इनको कहता था कि मैं हुसैन जैसे सैकड़ों गिरेबान में लेके घूमता हूं। इस कदर बदबख्त। हम इसको मोहब्बतें दें, दिल दें, प्यार दें, खाने खिलाएं, खाने खाएं, साथ दें, रिश्तेदारियां करें, दुनियादारी की खातिर, नौकरी छोकरी की खातिर अपने ईमान से खेल जाएं, आईने पाकिस्तान की गद्दारी करें, अल्लाह और उसके रसूल से वफादारी को सलाम कह के इर्तिदाद को मोहब्बतें दें, नहीं होगा मुसलमानों से ये। और अगली चीज, आपके उलमा, किसी भी मसलक के उलमा कोई इसने छोड़ा ही नहीं है। ये भीरे वाली सरकार के बारे में कभी पढ़ के देखें। सरगोदा वाली हस्ती मां ऐसे लाल कहां से पैदा करेगी? मौलाना सनाउल्लाह मुर्तसरी रहमान, जिसके साथ मुबाले ने उसे वासले जहन्नम किया, उनके बारे में। और मौलाना मोहम्मद हुसैन, उनके बारे में। ये शेखुपुरी नहीं, मदनी भी नहीं, लाहौर वाले, जिन्होंने सबसे पहले इसके सवालनामे लिख के सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी से उस पे जो है वो फतवा लेके पूरे बर्रे सगीर में 200 के लगभग उलमा उनसे उस पे साइन करवाए थे। इनके बारे में इतनी घटिया गाली लिखता है, इतनी घटिया। नबी गाली नहीं देता होता, मगर इसकी गालियों की अगर मैं लिस्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद है, अल्लाह की कसम, हम किसी बच्चे को भी कुछ सियाना पढ़ा लिखा बंदा हो ना, तो बच्चे को कभी भी गंदगी का नाम लेके ये नहीं कहता गूंखोर, ये उलमा को कहता था। चले उलमा से तो मुनाजरे रहते थे, मुबासे रहते थे, जंग हो जाती है, बंदा बोल लेता है। आपका और मेरा क्या कसूर है? कहता है पूरी दुनिया के इंसान जो है ना वो मुझे मानते हैं, सिवाय उनके जिन्होंने मुझे नहीं माना, उनके मर्द जंगल के सूअर हैं। वो तो अनुसूअर ते खंजीर कहे, तुसी प्यार नाल कहो अच्छा यार तेरे नाल तो साडा इख्तिलाफ ही कोई नहीं, तू कलमा भी पढ़े, रब एक, रसूल एक, काबा एक, किबला एक, जमात एक, क़याम एक, रुकू एक, सजदे एक, रोज़ा एक। आजा आजा तेरे नाल बैठ के दोपहर की रोटी खाइए, मजा आवे। आए शाम को जो है वो हम तेरे साथ डिनर करना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं, सुबह खाने खाना चाहते हैं। और लोगों नहीं, आम आदमी तो आदमी थे, शायद हम बोले जो घरों में इज्जत महाब तेरी मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, इस जालिम ने उनको भी नहीं छोड़ा। कहता है इनके घर में जो औरतें हैं वो कुत्तियां हैं जो मुझे नहीं मानते। कुछ छोड़ा पीछे। और आखिरी गुजारिश, ये जब कहना ये कलमे में हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो असल में मिर्ज़ा को ये जो बीमारी थी ना, एक दिन कहने लगा कि मैं अल्लाह का पानी हूँ, मैं अल्लाह का बेटा हूँ, मैं अल्लाह का। अच्छा इतनी बात नहीं है, एक दिन वैसे ही कहने लगा कि मैं औरत हूँ और अल्लाह मेरे साथ कुव्वत जिमा का मुजाहरा करते हैं, और अल्लाह ने मुझे खुद कहा है पहले रब की बीवी बना फिर हामिला हो गया। फिर एक वक्त आया कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे खुद कहा है अंत मिम्माइना, तू मेरे पानी से है। और मिर्जाइयों के रब का पानी तनासुल भी होता है, आला तनासुल भी होता है। मुसलमानों तुम्हारे रब के साथ तुम्हारे ताल्लुक ये नहीं है, तुम्हारा अकीदा ये नहीं है। तुम्हारा अकीदा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और फिर कहने लगा बेटा भी बन गया। अपनी रिवायतों में किताबों में लिखा है अल्लाह का अर्श भी बन गया।
پھر ایک وقت آیا کہنے لگا میں اللہ میں ہی ہوں. لہٰذا جب مرزائی کلمہ پڑھتا ہے تو اس سے اللہ سے مراد اس کا مرزا ہوتا ہے. مت سمجھیے کہ توحید کا علم بردار ہے، سنت کا علم بردار ہے، قرآن کا نام لیوا ہے، حدیث میں ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، اہل بیت اطہار کو مانتا ہے. دین اسلام کی کوئی شک ایسی نہیں جس میں انہوں نے لیبل اوپر اور ٹائٹل مسلمانوں والا رکھا ہے اور اندر سارا سیٹ اپ بدل کے وہی بنایا ہے جو مرزا کا اپنا دیا ہوا گندا اور ارتداد پہ مبنی ہے. لہٰذا جاگ کے رہنا، ہوش میں رہنا، حواس میں رہنا، پڑھے لکھے ہو کے، دیندار ہو کے، دنیا دار ہو کے، فوج سپاہ پولیس میں ہو کے، سیاست حکومت کے اندر ہو کے، آپ چودھری ہیں، نمبردار ہیں، علاقے کے بڑے وڈیرے ہیں، ذمہ دار یا کاشتکار ہیں، کاروباری ہیں یا ٹھیکیدار ہیں، اللہ نے آپ کو جو بھی شعبہ دیا ہے، خوش ہوں کہ رب نے کلمہ تو دیا ہے. 2.25 ارب لوگوں میں اس کلمے کی قدر کرتے ہوئے کلمے کے ان دشمنوں سے، جیسے لوہے کے زنگ سے اس کو بچانا ضروری اور لکڑی کو گھن سے بچانا ضروری ہے، ایسے ہی ایمان کو ایسے بے ایمانوں سے بچانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے. وما توفیقی الا باللہ.